میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب جو حالات حاضرہ پر تبصرے کریں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور ان کی جگہ انوار الحق کاکڑ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور سینٹ کے رکن تھے، انہیں نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، اب وہ اپنی کابینہ کا انتخاب کریں گے۔ اسی طرح سندھ میں سپریم کورٹ کے سابق جسٹس مقبول باقر صاحب کو نگران وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے۔ گورنر سندھ نے اس کی منظوری دے دی ہے، وہ بھی اپنا حلف اٹھا لیں گے۔ اب صرف بلوچستان کی نگران حکومت کا تعین باقی رہ گیا ہے کہ وہاں کون نگران وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت گوناگوں مسائل کا اور چیلنجز کا سامنا ہے، مثلاً معیشت دیوالیہ ہے۔ آپ کو اس مالی سال پوری پاکستانی قوم کو 28 ارب ڈالر کے مزید قرضوں کی ضرورت ہے۔ خارجہ پالیسی میں چین اور امریکہ کی جو کشمکش ہے اس میں بیلنس کس طرح پیدا کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمیں درپیش ہے۔ دہشت گردی ہو رہی ہے، ابھی بلوچستان میں پھر چینی قافلے پہ حملہ ہوا، شکر ہے کہ وہ نہ زخمی ہوئے اور نہ کوئی جاں بحق ہوا، بلکہ دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی کی وارداتیں جاری ہیں۔ یہی چیلنج جو ہے ہمارے سیاسی میدان میں، ایک پولرائزیشن ہے، عدم استحکام ہے، عوام مہنگائی اور بے روزگاری میں پس رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت آئی ہے، اب اس کی کابینہ کون سی ہوگی، کابینہ میں کون کون ہوگا، کیا یہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکے گی، کیا یہ بر وقت آئینی مدت جو 90 روز ہے اس میں الیکشن کرا سکے گی، یہ ساری باتیں میں ہارون الرشید صاحب سے پوچھتا ہوں۔ ہارون صاحب، یہ سب سے بڑا تو کام نگران حکومت کا ہوتا ہے کہ 90 روز میں بر وقت الیکشن کروا دیے جائیں، تو یہ کروا سکیں گے؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ایسا کوئی منصوبہ موجود ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں۔ الیکشن جو چاہیے، یہ بجائے اس کے قوم کو یہ نہیں ہے بیٹھے لوگ اندازے لگاتے رہیں، صاف بتانا چاہیے کہ الیکشن ابھی نہیں ہو رہے۔ مردم شماری کا بھی مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فضا اتنی کشیدہ ہے کہ اس کشیدہ فضا میں حکومت بنے، 100% پھر پولنگ سٹیشن کی حد تک ہو جائے معاملہ، پھر بھی کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں بن سکتی ہے۔ ضروری ہے مردم شماری کا مسئلہ حل کیا جائے، اور مردم شماری کا کیا ہے؟ مردم شماری کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی ٹھیک گنا جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ تو ہو گئی، فائنل ہو گئی؟ کوئی فائنل شائنل نہیں ہوئی، بالکل مردم شماری کے اعداد و شمار غلط ہیں۔ سندھ کی آبادی میں اتنا اضافہ دیہی سندھ میں قطعاً نہیں ہوا ہے، بلوچستان میں قطعاً اتنا اضافہ نہیں ہوا ہے، اور کراچی کی آبادی کم گنی گئی ہے۔ یہ کوئی مردم شماری نہیں ہے، اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، کشیدگی کم ہونی چاہیے، رولز آف گیم طے ہونے چاہیے۔ دیکھیے، ایک بھی پلیئر ایسا نہیں ہے، جتنے پلیئر آپ انگلیوں پہ گن لیں، جو بالکل فیئر ہو، ہے جی؟ جو اب چیزیں جب ٹھیک کی جائے ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، پہلے آپ دیکھتے ہیں مسائل کیا ہیں، تضادات کیا ہیں، خرابی کیا ہے، پھر اس کا آپ حل سوچتے ہیں۔ اور بڑی سادہ بات ہے، آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ حصہ چاہتی ہے، نون لیگ زیادہ حصہ چاہتی ہے، نون لیگ کے ووٹ ہی 18-19% ہیں، اور وہ اقتدار چاہتی ہے۔ بھئی کس برتے پہ، کس کے حساب سے؟ پیپلز پارٹی کے اس سے بھی کم ہے، وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بلاول صاحب امریکہ میں، اور وہاں غائب ہی ہو جاتے ہیں، کئی دن غائب رہتے ہیں۔ یہ پڑوس میں افغانستان ہے، اتنا سنگین مسئلہ ٹیررزم کا، 180% ٹیررزم بڑھ گیا ہے، کہاں 110 واقعات ہیں، کہاں 317 ہوئے ہیں، 2021 میں 110 تھے شاید، اور وہاں وہ گئے نہیں، اور امریکہ جو اتنی دور ہے وہاں جاتے ہیں۔ وہ بلاول کے حامی کہتے ہیں کہ ان کا تو فائدہ ہوگا، امریکہ سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ تو ان کا دیکھیں نا، ہر کوئی اپنا فائدہ سوچ رہا ہے نا۔ دیکھیں، دو راستے ہیں، یا لوگ ملک کے لیے سوچتے ہیں، یا لوگ اپنے لیے سوچتے ہیں۔ آپ مجھے وہ آدمی بتائیں جو ملک کے لیے سوچتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دعویٰ تو سبھی یہ کرتے ہیں۔ دعویٰ کر تو چھوڑے، ہم تو لوگوں کا عمل دیکھیں گے، دعویٰ تو نہیں دیکھتے۔ ایک آدمی تھا، وہ بات کر رہا تھا، حضرت عمر نے کہا یہ بات ذرا یاد رکھنا۔ پھر وہ اس نے کہا
کہ کوئی بات کی تو انہوں نے بات کر اس کی سنتے رہے، چونکہ مہذب بہت سویلائزڈ ہو گئے تھے نا جی لوگ رسول اللہ کی صحبت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، کہ یہ بات یاد رکھنا تھا۔ پھر وہ تیسرے موقع پہ بھی انہوں نے یہ کہا، اس نے بعد میں پوچھا کہ امیر المومنین یہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا اس وقت تم غلط بیانی کر رہے تھے اور میں تمہیں جتلانا چاہتا تھا کہ یہ بات یاد رکھنا۔ یہ جو فراست ہوتی ہے نا، یہ کیا تھے عرب کیا تھے؟ وہ خود فرماتے تھے حضرت عمر کہ میں اونی کپڑے پہن کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرا باپ مارتا تھا مجھے تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ اب وہ کیا ہو گئے لوگ، اور ایک آدمی کی بات نہیں ہے، سب کے سب کیا ہو گئے کوئی پھول بن گیا ہے، کوئی چاند، کوئی تارا، جو چراغ بجھ گئے ہیں تیری انجمن میں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی کیا بات ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی دیانتداری اختیار کریں۔ یہ سارے ایک دوسرے کو چکمہ دے رہے ہیں۔ عمران خان کی غلطی اور ہے، عمران خان کی غلطی یہ ہے، اب وہ بیچارہ تکلیف میں ہے، اتنے معاد کھول لیے۔ بھئی کوئی چیز حکمت بھی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کی ان کی والدہ نے جو اس کا تجزیہ کیا تھا نا، اس سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ میری بھی یہی رائے اس سے 20 سال کے تعلقات میں بنی کہ بھائی وہ فیس ویلیو پہ چیزوں کو لے لیتا ہے اور ہر آدمی کو مخلص سمجھتا ہے۔ اب میں نام نہیں لیتا، فیصلہ آباد بریک تھرو لاہور کے جلسے سے نہیں ہوا تھا، فیصلہ آباد کے جلسے سے ہوا تھا۔ فیصلہ آباد میں اس سے پہلے جلسہ ہوا اور اتنا بڑا تھا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ اس کے بعد ان کو شرم دلائی لاہور والوں کو کہ بھئی فیصلہ آباد والے کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ پاپولیرٹی تو 2011 والے جلسے کی بات جی 2011 6 مہینے پہلے جلسہ جو ہے نا، یہاں اکتوبر میں ہوا، 6 مہینے بھی نہیں، وہاں نہیں وہاں کو 3-4 مہینے پہلے ہوا تھا، گرمی تھی، مجھے یاد میں وہاں گیا تھا۔ نومبر میں لاہور میں ہوا تھا، لاہور میں 30 اکتوبر کو 30 اکتوبر۔ وہ تو تاریخ میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ فرتہ جذبات سے لوگ رو رہے تھے، اس کی کچھ خصوصیات تھی اس جلسے کی۔ فرتہ جذبات سے لوگ، فیملیز اس میں آئی تھی، عورتیں آئے تھے، بچے آئے تھے، اس میں اتنی بڑی تعداد تھی کہ وہاں کبھی اس کی لاہور کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ اچھا وہ جناب اپنا ان کا پرابلم یہ ہے، جو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ یہ رل جائے گا، یہ تو سادہ بڑا ہے، یہ سادہ ہے۔ اچھا سادگی کا پہلو کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ صاحب ورلڈ کپ جیتا ہے، شوکت خانم بنایا ہے، 3 اور وہ بڑھتا، وہ تو 3 گنا بڑا ہے کراچی کا۔ اچھا 10,000 شیلٹر ہومز بنائے تھے زلزلے میں۔ جب میں گیا شام کو موصوف کے پاس، گھر میں بیٹھے ہوئے اکیلے ہی ہوتے تھے، یہ صدر صاحب اور یہ بڑے بڑے لیڈر، کوئی ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں جی، میں نے ایک دن پوچھا تھا صدر صاحب سے، آپ کی کیا کیا خدمات ہیں جی پارٹی کے لیے، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح۔ ان کا فون آیا، آپ ملتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ سے مل کے میں کیا کروں گا، آپ نے کیا کیا پارٹی کے لیے؟ کبھی اپنا الیکشن لڑا تھا، بس یہ ہے۔ تو وہ اپنا اینی ہو بیٹھے ہوئے، میں نے کہا بھائی وہ زلزلہ جب آیا تو آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا اس شہر میں 2 عقل مند آدمی ہیں، ایک آپ ہیں ایک میں ہوں۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا میں بھی بستر سے نہیں اٹھا، بس دعا مانگی، تو اب کچھ کریں زلزلے کے لیے۔ تو فرمانے لگے کہ یار وہ شوکت خانم کے لیے بھی پیسے مانگتے ہیں، پارٹی کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور وہ نمل کا بھی شروع کر رہے ہیں، تو نمل یونیورسٹی میاں والی جی، تو ہمیں کون پیسے دے گا؟ میں کہ یہ تو سوال نہیں ہے، اللہ میاں پیسے تو نہیں گنتا، آپ ایک آدمی کی مدد کریں یا 10 آدمی کی، سوال ہے آپ نے ایفرٹ کتنے کی۔ 10,000 پنجاب حکومت سے زیادہ شیلٹر ہومز بنائے زلزلہ زدہ علاقے میں، اس طرح لوگوں نے پیسے دیے۔ اچھا لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے، یہ پہلو تو ہے اچھا اس کا، یعنی سٹرگل میں اس کو عید والے دن کھینچ کے لے گیا۔ یاسین ملک صاحب آئے ہوئے تھے، ان کو بھی احسن رشید، کیا فرشتہ صفت انسان تھا احسن رشید۔ اوہو، میں نے زندگی میں اتنا مخلص، اتنا مہذب، اتنا نفیس اور اتنا فیاض انسان کبھی دیکھا نہیں، کبھی نہیں دیکھا۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑے مخلص لوگوں میں سے ایک تھا، اتنا مخلص، اتنا فیاض، اتنا مہذب آدمی کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. اور وہ بلوچستان میں پیسے جتنے ہیں اس کے لاہور کے بڑے بزنس مین تھے وہ. نہیں، وہ تو اس نے سعودی عرب سے پیسہ کمایا تھا، نہیں وہاں ایک پیٹرولیم کمپنی ڈیولپ کی تھی. وہ ایک کریٹو، آنیسٹ، سمپل آدمی تھا، محنتی. ٹھیک ہے نا. وہ تو جیسے ہی آپ ملتے تھے آپ کو اس پہ اعتبار قائم ہو جاتا تھا. یعنی 5 منٹ کے بعد آدمی کا ایک ہوتا ہے نا تاثر، اس کا تاثر وہ سر سے پاؤں تک، اور اپنے ظاہر و باطن میں ایک آدمی تھا. آہنگ تھا اس میں. آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان جو مومن کی تعریف کی ہے نا. تو خیر ان سے کہا یاسین ملک صاحب بھی تیار ہو گیا. تو عید والا دن ہم نے وہاں گزارا. تو زلزلے میں اتنی خدمات کی، نمر یونیورسٹی بنائی، شوکت خانم بنایا، لیکن ایک پرابلم ہے. میں اسے کہتا نام میں اپنے لوں گا، یہ فراڈیا ہے. ہاں جی، شاہ محمود صاحب بھی ایک سن رہے تھے اس دن، وہ بڑے حیران ہوئی، کس طرح بات کر رہا ہے، یہ فراڈیا ہے، نوسر باز ہے. وہ لاہور کے جلسے کے لیے، فیصل آباد کے جلسے کے لیے 1,20,000 روپے کا سسٹم تھا، وہ ساؤنڈ سسٹم جو ہوتا ہے. اس نے 5 لاکھ روپے لیے، کھا گیا. وہ ایک پورا گروپ تھا. اچھا، اسی طرح وہ اس کو وزیر صحت بنا دیا ایک کو، اور وہ پھر بعد میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. اس کی جیبوں کی اب بھی تلاشی لیں تو اس میں بہت سارے پیسے نکلے. تو پارٹی چھوڑ گئے وہ؟ نہیں، سب نے چھوڑنا ہی تھا. 150 لوگ چھوڑ چکے. انہوں نے سب نے چھوڑنا تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دباؤ تھا. دباؤ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ سب کمزور کردار کے لوگ تھے. اچھا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کہتے ہیں ان پہ مچھر چھوڑ دیے گئے ہیں، کیڑے چھوڑ دیے گئے ہیں سیل میں، ڈیتھ سیل کی طرح رکھا ہوا ہے ان کو. نہیں، جو مرضی کر لیں. ملک کا سابق وزیر اعظم ہے. سابق وزیر اعظم کے علاوہ اس کی ملک کے لیے خدمات ہیں. اس نے شوکت خانم بنایا ہے. کسی اور مائی کے لال نے شوکت خانم پوری دنیا میں ایک ہیرو کا سٹیٹس ہے. اچھا، وہ تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. ان کی مجبوری ہے کہ اس کی صحت کا بالآخر خیال رکھنا پڑے گا. کھانے کی اجازت بھی دینی پڑے گی. کھانا گھر سے آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ نواز شریف کو تو تھی. نہیں، ظلم ہے. اجازت مطلب اس میں کیا ہے کہ جی اس میں زہر ملا دیا. کون زہر ملائے گا جی؟ وہ ہم 21ویں صدی میں ہیں. ڈاکٹر چیک اس کو چیک کرنا کیا پرابلم ہے جی؟ کیا پرابلم ہے؟ وہ اس کو ذہنی اذیت پہنچا کے خوش ہو رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے کل 14 اگست کو بہت جوش و ولولے سے نوجوانوں نے منایا. پاکستان کے جھنڈے لہرائے، تحریک انصاف کے جھنڈے بھی لہرائے. جناب والا جو سڑکوں پر لوگ تھے اس میں میجورٹی پی ٹی آئی کی تھی. اچھا، ایک بڑا افسوسناک وقت، اور آسٹریلیا، لندن، پوری دنیا میں انہوں نے جلوس نکالے. پاکستان کے بھی جھنڈے. ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے، پہلو سامنے آیا. منڈی بہاؤدین سے، سرگودا سے، موسیٰ سے، کھاریاں سے غریب لوگ سینکڑوں کی تعداد میں پنڈی آتے تھے. لاہور سے جھنڈے خرید کے یہاں آ کے بیچتے تھے. اس دفعہ ان کی بکری جو ہے 30% سے زیادہ نہیں ہوئی. سختیاں بہت کی اس دفعہ. اچھا جی، وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں بیچ سکتے. کیوں نہیں بیچ سکتے جی؟ آئین تو اجازت دیتا ہے ملک کا. ہر پارٹی والے اپنا جھنڈا بھی اٹھائیں. پاکستان پارٹی پہ پابندی تو کوئی نہیں ہے. پارٹی کا جھنڈا بھی اٹھائیں. میں نے دیکھا پولیس والے بعض جگہوں پہ مار بھی رہے ہیں جس کے پاس جھنڈا ہے. بعض پولیس کو تو انہوں نے چھوڑ دیا نا لوگوں پہ. پولیس بڑی زیادتیاں کر رہی ہے. پوری آزادی. اس پہ اتنا پچھتائیں گے. اس پولیس کی اصلاح کرنے کے لیے پھر اتنی مشقت کرنی پڑے گی. اس میں آپ کو کم از کم 15-20% لوگوں کو بعد میں برطرف کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ عادی ہو گئے. دیکھیں، جب انسان کو آپ وحشت کی اجازت دے دیتے ہیں، تشدد کی، جب تاتاریوں کو اجازت دے دی، تاتاری کیوں تباہ ہو گیا جی؟ تو آدھی دنیا فتح کر لی تھی. جب آپ نے ان کو اجازت دے دی جو مرضی کریں، جس کی مرضی گردن کاٹیں، تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. ہارون صاحب، جس سے سیاسی اختلاف ہو اس کو نظر بند کر دیں. اس طرح تشدد کرنا یا کسی کو تذلیل کرنا. نہیں، کیوں نظر بند کریں؟ بات یہ ہے عدالت ہونی چاہیے. عدالت انہوں نے کہا، واقعات بار بار ہم بیان کرتے ہیں اور کرنے چاہیے، ہر روز کرنے چاہیے.
کہ وہ انہوں نے کہا وہ ایک آدمی آیا, اس نے مقدمہ جناب پیش کر دیا جناب علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف. عرب تھے تو ایسے ہی نا جی, چھوٹی سی بھی شکایت ہو تو جا پہنچتے تھے, امیر المومنین ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, چاہے غلط فہمی ہو, جناب علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف. اب وہ کیس کی تفصیل نہیں تاریخ میں ملتی. انہوں نے کہا ابو الحسن کھڑے ہو جاؤ. ابو الحسن تو کھڑے ہو گئے. ہاں جی, حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن. انہیں جناب ابو تراب بھی کہا گیا, وہ اتنے بڑے عرب میں کنیت سے ہی بلاتے تھے, نام لینا مایوس. جناب علی کرم اللہ وجہہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے. وہ ابو تراب بھی ہیں اور کرم اللہ وجہہ بھی ہیں, اور جناب ان کے بہت سے نام ہیں اور سب نام ٹھیک ہیں ان کے. اچھا, وہ ایک بڑی نادر روزگار شخصیت. اچھا, وہ خیر اپنا کھڑے ہو گئے. دیکھا جناب عمر فاروق اعظم نے, ناگواری ہے, کیا لوگ تھے, کیا فراست تھی. کہا ابو الحسن کوئی ناراض لگتے ہیں آپ, فیصلہ تو ان کے حق میں ہی ہونا تھا. فیصلہ تو ان کے خلاف, وہ زرا کا فیصلہ ان کے خلاف ہوا تھا, وہ بعد میں وہ یہودی مسلمان ہی ہو گیا تھا, چوری جس نے کی. کہا ابو الحسن کچھ ناراض لگتے ہیں آپ. کہنے لگے آپ کو ابو الحسن نہیں کہنا چاہیے تھا, آپ کو علی کہنا چاہیے تھا, کیونکہ اس وقت میں ملزم تھا. وہ تو ایسے لوگ تھے. وہ بھائی جو دنیا میں 1000 برس سکہ چلا تو اسی پہ چلا نا, علم اور عدل و انصاف کے اوپر. عدل و انصاف. نگران کابینہ میں کون آئے گا؟ اگر نگران کابینہ کی ساخت دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ اس نگران حکومت کے کیا ارادے ہیں. کیوں ہارون صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو 3 مہینے میں ہوتے نظر نہیں آتے, مجھے 2 سال ہوتے نظر نہیں آتے یار. یا تو میں ہی ایک ایسا آدمی ہوں جس کے ہوش و آواز ٹھیک نہیں ہے اور جس کا تجزیہ غلط ہے. بات یہ ان حالات میں پھر آئین کہاں گیا؟ آئین تو جس ملک میں سپریم کورٹ کا واضح حکم نہیں مانا جاتا اس میں آئین نافذ نہیں ہے. آئین جزوی طور پر نافذ ہے. یعنی یہ نہیں کسی نے کہا کہ اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں, یہ کوئی نہیں کہتا, یہ غنیمت ہے. یعنی آئین کا یہ تصور قائم ہے کہ آئین ہے اور اس میں عمل ہونا چاہیے. لیکن یہ جتھے داری جب ہو جاتی ہے, میں نے یہ پوائنٹ بڑی دفعہ ایکسپلین کیا ہے, پہلے ہوتی ہے شکایت, پھر ہوتی ہے غیبت, پھر ہوتا ہے بغض و عناد, پھر ہوتی ہے جتھے داری, پھر وہ جتھے داری مستحکم ہوتی ہے. اس کے بعد انصاف کا کوئی وجود معاشرے میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی, یہ ہم کرنے اول سے دیکھ رہے ہیں. جناب قرون وسطیٰ کا دور میں ہوتا تھا, جدید دور ہے, نہیں 21ویں صدی ہے. انسانی جبلتیں, انسان کی جو 20 بنیادی جبلتیں ہیں وہ کبھی نہیں بدلتی. یورپ ہے, امریکہ ہے, ایون انڈیا میں ایسا نہیں ہے. وہاں ادارے بن گئے نا, وہاں ادارے بن گئے, مگر وہاں جو سوشل لائف ہے اور خاندانی زندگی ہے وہ تباہ ہو گئی. اور وہاں شہر کے شہر بس گئے ہیں ہم جنس پرستوں کے, اور وہ ایک ایسی تباہی کے راستے پر گامزن ہے. وہ تو ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. وہاں کچھ چیزیں جو اچھی ہیں, یعنی اداروں کی تشکیل, سول اداروں کی, اور عدالتی نظام. چرچل نے یہی کہا تھا نا, اگر عدالتی نظام ٹھیک ہے تو معاشرہ جمع جوڑا رہے گا. عدالتی نظام جمع جوڑا رکھتا ہے. وہ تو جناب علی کرم اللہ وجہہ کے قول کا روز ہی حوالہ دیتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چل سکتا. اچھا, بات یہ ہے کہ کوئی ایک فریق بھی حق پہ نہیں ہے پوری طرح سے. اس آئین پہ عمل درآمد, آئین ٹھیک ہے, عمل درآمد ہونا چاہیے, ہو نہیں سکتا. ہو اس لیے نہیں سکتا کہ سارے وہ 15-20% ووٹوں کے ساتھ نون لیگ حکومت چاہتی ہے, وہ کوئی کل 5-10% ووٹ ہیں پیپلز پارٹی, وہ بھی حکومت چاہتی ہے. تحریک انصاف والوں تو کہتے ہیں جی ہمارے 70% ووٹ ہیں, اور صحیح کہتے ہیں 70 نہیں ہے تو 60% ہیں, 60 نہیں تو چلیے 50% ہیں. ہاں 40% بھی ہوں تو حکومت میں میجورٹی مل جاتی ہے. وہ 48% 2/3 اکثریت مل گئی تھی ان کو. مولانا فضل الرحمان صدر بننا چاہتے ہیں, کس مرتبہ پہ؟ آپ کے ووٹ کہاں ہیں؟ اچھا, صدر عارف علوی رہیں گے؟ وہ گنڈا پور سے تو جیت نہیں سکتے اپنی سیٹ, اگر سیاستدان ہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ میڈیا کو جی پابند کیا جائے گا, فلاں کا نام نہیں لیا جائے گا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. اور بھائی اس طرح ملک نہیں چلتے. ملک ایک واضح لائے عمل, واضح اصولوں, سول اداروں اور انصاف پہ چلتے ہیں. عوامی تائید,
عوامی تائید تو ظاہر ہے، جمہوریت کی بنیادی عوامی تائید ہے. نہیں، اگر یہ فرض کریں نگران حکومت طول پکڑتی ہے تو کیا اسے عوامی تائید حاصل ہوگی؟ اسے عوامی تائید حاصل نہیں ہوگی. لوگ ہیں کنفیوز، مخمصے میں ہیں. اچھا. کبھی جیسے ہوتا تھا اس علاقے میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے، احمد شاہ ابدالی کا لشکر آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا. لوگ سمٹ اور سمٹ جاتے ہیں، اپنے اندر شرنک کر جاتے ہیں. وہ پولنگ والے دن اپنا فیصلہ صادر کریں گے. پولنگ ہوگی جب کریں گے نا، جب ہوگی ظاہر ہے. لیکن ابھی نہیں ہوتے، الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. کوئی پراپر تجزیہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے. کوئی نون لیگ ہرگز انصاف نہیں چاہتی، پیپلز پارٹی ہرگز انصاف نہیں چاہتی، مولانا فضل الرحمان ہرگز انصاف نہیں چاہتے. سول سرونٹ کنفیوز ہیں، وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے. ایف بی آر ایک ڈاکوؤں کا گروہ بن چکا ہے. میں اس لفظ کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. کوئی چاہے تو مجھ پہ مقدمہ کر دے. ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے. پولیس جو ہے وہ پولیس نہیں رہی. سول سروس نہیں رہی ہے. یہ سول سروس نہیں ہے. سول سروس کا یہ کام اچھا، نہیں نگران ہے. وزیر کم از کم 30 افسر ہیں جو شریف خاندان کے ساتھ وفادار ہیں اور وہ مافیا کی طرح کام کرتی ہے اور وہ مینیج کر لیتے ہیں کہ وہ اب بھی ان کے بعد لوگ جو ہیں وہ ٹاپ پوزیشنز پہ. وہ کہتے ہیں ابھی بھی توقیر شاہ، احد چیمہ اس سیٹ اپ میں بھی ساتھ رہیں گے وزیر اعظم تو کے. جہاں توقیر شاہ اور احد چیمہ ہوں گے اور محب علی، وہاں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہاں انصاف نہیں ہو سکتا. تو ہارون صاحب یہ جو اور اب تو ایسے اخبار نویس پیدا ہو گئے جو ان کے قصیدے لکھتے ہیں. جی تو یہ جو نگران حکومت ہے، اگر اسے عوامی تائید حاصل نہیں تو یہ اتنا بڑا معاشی چیلنج ہے. 28 ارب ڈالر کا ہم نے بیرونی قرض لینا ہے تو سروائیو کریں گے. اتنی مہنگائی، بے روزگاری، تو یہ کیسے کام چلے گا؟ میں روز عرض کرتا ہوں پاکستان کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے. اس کا مطلب تو ہے نیا آئین. نہیں، آئین کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے اور بات چیت کریں گے. یہ ان کے پاس کوئی آپشن رہے گا نہیں، کوئی چارہ نہیں. دیکھیے نا کتنا افلاس ملک سہ سکتا ہے، کتنی غربت سہ سکتا ہے، کتنے قرضے مل سکتے ہیں. بات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. آٹے کی قیمت 16 ماہ میں 150% سے زیادہ ہو گئی ہے. کیا لوگ ہیں کہ جو جناب والا درود پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہماری جان فدا ہے. نہ انہوں نے رسول اللہ کے مکی دور کو سمجھا، نہ مدنی دور کو سمجھا، نہ فتح مکہ کو سمجھا. او بھائی، کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن مقرر کیا تھا؟ خانہ کعبہ کا مؤذن ہونا بلال حبشی؟ نہیں، وہ ایک لڑکا تھا. اچھا. اس کو وہ جناب بلال تو مدینہ میں اذان دیتے تھے نا. اچھا، اذان تو فرض ہوئی مدینہ میں. تو وہ جناب بلال کا مذاق اڑا رہا تھا. وہ لڑکا جو ہے نا ایک مذاق اڑا رہا تھا ان کا کہ وہ اذان جیسے دے رہے تھے اس کو دہراتا تھا. ایسے تھا. رسول اللہ نے فرمایا کون آدمی ہے؟ لاؤ. وہ لایا گیا. اب اس نے رسول اللہ کا تو چہرہ دیکھ کے بعد ایسے واقعات میں چہرہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ظاہر ہے وہ کوئی رحمت اللہ للعالمین تھے بھائی، کوئی ایسی ہستی تو نہیں، دوسروں جیسے تو نہیں تھے وہ. صحیح ہے. تو وہ جب اس کا دل بدل گیا، پہلے تو وہ خوف کی حالت میں گیا. انہوں نے اپنے سامنے انہیں دیکھا، ظاہر ہے مسکرا رہے ہوں گے. شفقت تو اس وقت ان پہ، رحمت تو اتنا غلبہ تھا ویسا تو کبھی تاریخ میں دیکھا ہی نہیں گیا. تو اس نے کہا میں تھا حضور، تو جو بھی الفاظ کہے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ سنو اذان. حافظہ تو عربوں کا ایسا تھا کہ سبحان اللہ کہا. وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. کہا میں تو محرم کا مؤذن. کتنا بڑا منصب ہے، مگر وہ تو پہچانتے تھے نا کہ یہ آدمی ہے کیا. اور جس کو وہ کہہ دیں اللہ اس میں صلاحیت بھی پیدا کر دیتا ہے. ایک اور آدمی تھا، اس نے حضرت بلال کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جو نامناسب تھے. مطلب ایسے تو بہت گالی والی تو نہیں، نامناسب تھے. کہ جب وہ چھت پہ چڑھے اور جناب اذان دی تو اتنے میں اس کا دل بدل گیا بالکل. اس نے محسوس کیا سارا ماحول کہ ہمیں معاف کر دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جا رہی. تو وہ پھر بڑھا آ گئے اور کہا
کہ یا رسول اللہ مجھے یعنی جو بھی الفاظ اس نے کہے معافی طلب کی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ کہا، مگر میں یہ کوئی اصرار نہیں کرتا کہ میرے لفظ صحیح ہیں. مفہوم یہ ہے کہ بھئی میں آپ سے پہلے تو بڑے وہ رکھتا تھا عداوت، اور اب آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں. اسی وقت وہ مکہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا. صلاحیت تو اس میں ہوگی، مکہ والوں کو رسول اللہ جانتے تو تھے ہی. اس ایگزامپل کو فالو کرنا چاہیے. بھائی اس کے بغیر اجتماعی زندگی نہیں چل سکتی. دو اصول ہیں. ایک اصول ہے قصاص. قصاص یہ ہے کہ جتنا کسی کی غلطی ہے اس کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے. ایک اصول یہ ہے کہ ماضی کو نہیں بدلا جا سکتا. اس میں یہ نہیں 6 آدمیوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپے ہوں تب بھی مار ڈالے جائیں. ان میں سے بھی 2 کو بعد میں معاف کر دے. کو رسول اللہ کو تو اختیار اللہ نے دیا تھا. وہ اختیار اور کسی کے پاس نہیں ہے. وہ خلفائے راشدین کے پاس بھی نہیں تھا. تو ہارون صاحب اب کیا کریں؟ یہ جو کیئر ٹیکرز آئیں گے، ٹیکنوکریٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے، یہ ملک کو بہتر بنا لیں گے، زراعت، نہیں بنا سکتے نا. اور یہ تینوں انیشیٹو ٹھیک ہیں. جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نا، وہ ان کا مسئلہ یہ ہے، دیکھنا پڑتا ہے ایشو ٹو ایشو. ایک بات آپ نے کہی ہے، میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں تو مجھے اس کے دلائل دینا چاہیے. یہ دیکھیں نا، آئی ٹی پہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا وہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے ایگریکلچر پہ بنایا وہ بھی ٹھیک ہے، مائننگ پہ بھی ٹھیک ہے. میں نے اس کا کیئرفلی جائزہ لیا، ایکسپرٹ سے پوچھا. لیکن اس سے ملک میں انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب امن چاہتا ہے، امن. انقلاب یعنی بڑی تبدیلی استحکام چاہتی ہے، تعلیم چاہتی ہے، سیاسی استحکام چاہیے. آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں نے اپلائی کیا پچھلے سال پاسپورٹ کے لیے؟ 1,30,00,000 آدمیوں نے. 1,30,00,000. اس سال وہ تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ جیریز کو بہت سے اور دفاتر کھولنے پڑ رہے ہیں. آدمی ہیں ہی کتنے؟ 55 سال سے عمر کے، 60 سال کی عمر سے اوپر کے آدمی تو نہیں جاتے، 18 سال سے عمر کے کم تو نہیں جاتے، خواتین 5% بھی نہیں جاتی. تو کل تو 6 کروڑ آدمی ہیں، ان میں سے 2 کروڑ نے اپلائی کر دیا. آپ دیکھ نہیں رہے کتنا بڑا کرائسس ہے؟ کوئی طاقت کے بل پر نہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، نہ پی ٹی آئی اپنی پاپولیرٹی کے بل پر ملک کے پی ٹی آئی کو کچلنے سے کرائسس حل ہو جائے گا؟ نہیں، کسی طرح بھی نہیں ہوتا. نہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے ہوگا، نہ پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے اس سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. حالانکہ اکثریت انہیں حاصل ہے. نہ یہ بھانمتی کا جو کنبہ ہے، مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل اور فلاں اور فلاں اور ٹسوری اور لسوڑی اور فلاں اور فلاں، ہاں جی، یہ سب مل جائیں. او بھائی یہ سب اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات دیکھیں گے. ایم کیو ایم والے پھر بیٹھ کے نکال رہے ہیں، پش اپس کر رہے ہیں، ہم 10 سیٹیں لے جائیں گے. اور لے لو تم نے تو 40 سیٹیں ملی تو پھر ملک کا کون سا؟ وزیر اعظم جو رہے شہباز شریف 16 ماہ بڑے بڑے کارنامے کر کے گئے، اور جاتے جاتے کہہ گئے کہ میں تو 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. تو کیا وہ انہیں یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہارون صاحب یہ جتلانے کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا تھے؟ 30 سال تک رہے ہیں، ابھی بھی ہیں. اس کا مطلب وہ واپس جاب اپلیکیشن ہے، نوکری کی درخواست. اچھا کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا. اس میں اور کچھ نہیں. بھائی انہوں نے جتنے اشتہار چلائے اس میں اپنی تصویر چلائی ہے کہ نہیں؟ ویسے چلا بھی نہیں سکتے تھے. اور جتنی پروجیکشن کی اپنی کی، اور یہ تاثر دیا کہ میں نے بڑے کارنامے انجام دیے. کارنامے کیا انجام دیے؟ اپنے کیس واپس کرائے، اپنے صاحبزادے کے کیس واپس کرائے. نیب کے قانون میں 32 ترامیم کر کے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ سنا سنایا واقعہ نہیں ہے، میں نے اس کی پوری تحقیق کی ہے. ان کا ایک خط بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا شہباز شریف صاحب. مگر اس میں چونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، میں اس کو ریویل نہیں کر سکتا. ان کے اندر ہمیشہ خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی. وہ غلط کہتے ہیں، بری بات نہیں ہے، بری بات ہے. بات یہ ہے کہ اقتدار کی آرزو آدمی کی شخصیت جیسی پیدا ہوتی ہے اس کو مسخ کرنا شروع کر دیتی ہے. اقتدار یہ کہ لوگ کسی کو سونپے. قائد اعظم نے اقتدار نہیں مانگا تھا، اقبال نے مقبولیت طلب نہیں کی تھی. اقبال کہتے تھے
یہ گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور لوگ جاتے تھے اور ان سے رہنمائی طلب کرتے تھے۔ دیکھیں وہ جو آدمی طالب ہے نا اقتدار کا، اور اس کے لیے بلکہ بھوکے ہیں یہ تو سب اقتدار کے، سب اقتدار کے۔ اچھا نواز شریف اب آ جائیں گے، سازگار ہیں، آئیں گے وہ بھائی ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جب تک زیرو رسک نہیں ہوتا تو نہیں آئیں گے۔ اور جو لطیف صاحب ہیں، جاوید جو انہوں لطیف، نے مال بنایا ہے جس کا وہ کوئی بتا نہیں سکتے، جو انہوں نے قانون کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، بھئی کاما لیا، کاما وزیر اعظم پاکستان نے کاما لیا منی ٹرانزیکشن کے لیے، احسن اقبال نے، خواجہ آصف نے۔ اچھا لاہور میں یہ جو اقامہ ہے نا اسے لوگ کاما کہتے ہیں۔ لاہور والوں کی اپنی زبان ہے، کوئٹہ والوں کی اپنی زبان ہے۔ سانو کاما مل گیا ہے۔ کوئٹہ والے کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ شف نہ کرو، شفتالو کہو۔ شفتالو آزاد کشمیر والوں کی اپنی، کراچی والوں نے ایک اور اردو ایجاد کی ہے۔ ہاں غلطی ہو جائے کہتے ہیں بھنڈ ہو گیا۔ وہ تو سلینگ تو ہوتی ہے، کسی چیز کو امپرووائز کیا جائے تو کہتے ہیں جگاڑ لگا لیا۔ اچھا تو یہ کیا کوئی جگاڑ نہیں لگا سکتے نواز شریف؟ وہ جاوید لطیف کہہ رہے ہیں 16 ستمبر کے بعد آ جائیں۔ بھائی ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے جو ہر مسلمان ہر روز 5 دفعہ جو نماز پڑھتا ہے وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، نیا سوشل کانٹریکٹ خاموشی کے ساتھ۔ دستور یہی ہوگا، اگر کوئی تبدیلی کرنی ہوگی تو وہ تو اتفاق رائے سے بتدریج ہوگی۔ ٹھیک ہے، ویسے اگر تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی ایک نقطے پہ متحد ہو جائیں کہ آئین سے انحراف نہیں کرنا تو کیا ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ نہیں، پہلے تو اپنا جذبہ انتقام سے دستبردار ہونا جی۔ سب کے سب جذبہ انتقام میں مبتلا ہے بلا استثناء۔ وہ تو کرپشن کیسز ختم کر دیے جائیں۔ اور ہر کوئی مدعی ہے۔ سراج الحق کہتے ہیں جماعت اسلامی کو ووٹ دو ہم ہر چیز ٹھیک کر لیں گے۔ بھئی 90 سال میں آپ کو کتنے 80 سال 40 نہیں جی نہیں 83 سال ہو گئے۔ 1940 ہاں 60 اور 23 83 سال ہو گئے۔ 83 سال میں ایک دفعہ آپ جیتے، اس میں آپ کے اقتدار میں کوئی حصہ نہیں تھا پختونخوا میں، ایک وزارت خزانہ متحدہ مجلس عمل، ٹھیک ہے، اور سارے معاملات مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں تھے۔ آپ کو 81-82 برس میں یہ پتہ نہیں چلا، 82 سال میں کہ لوگ آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اس پہ غور فرمانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تقریریں کر۔ بھائی آپ نے ایجوکیشن میں بڑا بہترین کام کیا، فلاحی کام اچھے کر رہے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن ایجوکیشن میں تو ایسا کام کیا ہے کہ سبحان اللہ، فلاحی کام بھی کیے، سیلاب میں ہاسپٹل بنایا، سب جو آپ کا کام ہے وہ کریں۔ سیاست تو آپ کو آتی نہیں ہے، اور 80 سال میں نہیں سیکھا۔ بھائی اب میں میری عمر 73 سال ہونے والے، میں فرانسیسی سیکھنا شروع کروں؟ اسے حرج کوئی نہیں ہے۔ اچھا ہارون صاحب یہ بتائیے کہ تحریک انصاف والے بھی تو زیادتی کر ہی جاتے ہیں نا۔ اب وہ محترمہ ہنا پرویز بٹ لندن بڑی زیادتی کی، ان پہ آوازیں کسے، بیٹا جوان ساتھ تھا، ملیکہ بخاری کے ساتھ، سنم جاوید کے ساتھ، خدیجہ شاہ کے ساتھ، اور کون ہے شاذب کیا نام ہے، کمل شوذب، جو ہوا وہ زیادتی ہے، وہ ظلم ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے، مگر آپ اس پہ آوازیں کسنے سے کیا حاصل کریں گے؟ اور جوان بیٹا ساتھ ہے، اور آپ بات اللہ رسول کی کرتے ہیں۔ ہاں ریاست مدینہ میں تو نہیں آوازیں کسے جاتے تھے نا؟ وہ جی آوازیں کیا کسے جاتے تھے، وہ اس کا سردار تھا سمامہ، اس کا نام تھا میرا خیال یہ تمامہ تھا، وہ آیا مسجد نبی میں ستون سے بندھا ہوا ہے، اور اتنا ایروگنٹ کہ وہ سرداری کا جو عرب دور جاہلیت کے سردار تھے، رسول اللہ نے کہا میری طرف دیکھو تو صرف ان کا نہیں میں دیکھتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری بستی پہ ایک نگاہ تو ڈالے، اس نے کہا میں نے روم و ایران دیکھے ہیں، بڑا سردار تھا، بڑا سردار۔ اچھا وہ 3 دن یہ مکالمہ ہوتا رہا، صاحب جزبز تھے، مگر آپ جانتے تھے نا انسانوں کو، صاحب تو اتنا تو نہیں جانتے تھے نا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا جو وہ جانتے تھے۔ 3 دن تک بعد فرمایا اس کی چھوڑ دو۔ اب وہ حیران پریشان ہکا پکا
کہ میں نے بدتمیزی بھی کی اور کس کے ساتھ کی، اور جناب میں نے جناب اتنی ضد کا مظاہرہ کیا، تو وہ چھوڑ کے جب مدینہ سے باہر نکلا تو اس کے دل و دماغ میں ایسی ہولناک کشمکش ہوئی. وہ کہتا ہے میرا دماغ کچھ کہتا تھا، میرے قدم کسی طرف پڑتے تھے، میں لوٹ کے آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کا سچے رسول. ہاں جی، جو بھی الفاظ اس نے کہے. اور بھائی زندگی جو ہے اس سے وہ فاوز کا شعر ہے کہ ازما بجز حکایت مہر و وفا مپرس، قصہ سکندر و دارا نہ خاندین. یہ اس محبت تھی، یہ الفت تھی. دو نام ہیں جو اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تو ہے ہی نا. جی جی، اور عالمین ہیں، عالمین اس تمام عالمین کے لیے. ہاں، دو نام ایسے ہیں جو جناب رسالت معاف کرو اللہ کے مشترک ہیں. وہ اس کے اللہ کے بندے ہیں، بندہ کہا گیا ہے. لے گیا وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی. رؤوف الرحیم. ٹھیک ہے. اچھا، اس نرمی کے بغیر، رواداری کے بغیر، ایک دوسرے کو معاف کیے بغیر اصول طے کر لیں. رہ گیا احتساب. احتساب وزیر اعظم کا کام ہی نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. یہ کام ہے عدالت کا، یہ کام ہے نیب کا، جو بالکل صحیح ہو. اچھا ایک آخری بات بتا دیں، 1 منٹ رہ گیا ہے. علوی صاحب جو ہیں صدر رہیں گے ستمبر کے بعد؟ علوی صاحب میں اگر دم خم ہے تو رہیں گے. ویسے اصولی طور پہ تو وہ رہ سکتے ہیں جب تک نئی پارلیمان. آئینی طور پہ انہیں رہنا چاہیے اور نکالنا غلطی ہوگی، لیکن اب دم خم تو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ان میں کوئی دم خم ہے. خرابی بھی کوئی خاص نہیں ہے ان کی شخصیت میں. پھر کون بنے گا ان کی جگہ قائم مقام صدر؟ جناب سنجرانی ایسا نسخہ ہے، صادق سنجرانی، جہاں چاہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی لگ سکتا ہے. دانشمند آدمی ہیں، ایسا دانشمند میں کہتا ہوں کہ کبھی بہت گہرائی ہے ان کے اندر. سقراط کے بعد ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا. آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.